نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، آج یہ امر میرے لیے باعث مسرت ہے کہ کئی سالوں کے بعد ہری پور کی سرزمین میں ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر مجھے آنے کا موقع ملا اور آج کی عظیم الشان مصطفی انقلاب کانفرنس جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہے، اس میں وہ ہزارہا افراد اہل اسلام کا، خواتین و حضرات کا، بوڑھوں اور جوانوں اور بچوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جمع ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس مناسبت سے ذکر مصطفیٰ کی بات بھی ہو اور فکر مصطفیٰ کی بات بھی ہو. بلا تمہید میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں. میں اپنا یہ بھی فرض سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت کے ساتھ ہزارہ ڈویژن کے لوگوں نے اور بالخصوص ہری پور کے لوگوں نے، ویسے تو بالا کوٹ، مانسیرا اور ایبٹ آباد سے لے کر خدا جانے بٹ گرام تک، کہاں کہاں تک، چونکہ میں اس طرف سے آیا ہوں، ہزارہا افراد کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر استقبالیہ مارچ کی شکل میں سڑکوں پر میرے ساتھ. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہی بہت بڑا اجتماع ہے جو پنڈال میں پہنچے گا، اور یہاں پہنچ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس سے بڑا سمندر عوام کا آگے موجود ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اب اٹھ کھڑے ہوئے اور انشاءاللہ پاکستان کا مقدر بدلنے والا، پاکستان کی تقدیر کو بدلنے سے اب دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. یہ غلامان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ عشاق اسلام کا، یہ فرزندان اسلام کا، یہ دختران اسلام کا موج زن ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بڑھ رہا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ یہ اتنا بڑا عظیم سیلاب بننے والا ہے کہ اس سیلاب کے سامنے وقت کے سب فرعونوں، نمرودوں اور یزیدوں کے تخت خس و خاشاک کی طرح بہ گئے، اور اس لیے اس سیلاب کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی مادی طاقت اپنے سرمایے کے بل بوتے پر، اپنے ظلم کے بل بوتے پر، اپنی مادی جھوٹی فرعونی طاقت کے بل بوتے پر اس طوفان کے سامنے کوئی طاقت رک نہیں سکتی. اس لیے کہ اس طوفان میں طاقت گنبد خضرا کے مکی کے فیض سے آ رہی ہے. اس طوفان میں طاقت نالین پاک کے مصطفیٰ کی برکت سے آ رہی ہے. اس طوفان میں طاقت نسبت عشق مصطفیٰ سے آ رہی ہے، اور یہ وہ طاقت ہے کہ جب یہ آگ اور شعلہ جوالا بنے گی، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی. میں اس موضوع کی طرف بعد میں آؤں گا. یہ میں نے صرف وقت کا پیغام آپ کو پہنچایا اور سب کو سنایا ہے. اس موضوع کی طرف تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا. آؤ پہلے مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں. تھوڑی دیر
اس ماہ ربیع الاول کی بہار کی باتیں کرتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں ارشاد فرمایا گیا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ لوگو، تم کیسے کافر بن سکتے ہو؟ تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم حق سے بھٹک جاؤ اور کفر اور گمراہی کی وادی میں جا پڑو؟ یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت تک ممکن نہیں تمہارا گمراہ ہو جانا، اس وقت تک ممکن نہیں تمہارا بھٹک جانا، اس وقت تک ممکن نہیں تمہارا کفر کی طرف چل پڑنا، ایمان اور ہدایت کی دولت سے تمہارا محروم ہو جانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم دو شرطوں پر عمل کرتے ہو۔ جب تک دو شرطیں پوری ہوتی رہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ایمان اور ہدایت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اگر تم دو شرطوں پر قائم رہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کفر اور گمراہی کی وادی کی طرف دھکیل نہیں سکتی۔ دو شرطیں کیا ہیں؟ فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم پر قرآن کی آیتیں تلاوت ہوتی رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تم تک قرآن کا پیغام پہنچتا رہے اور تم قرآن کے پیغام کو تھامے رکھو اور قرآن کے پیغام پر عمل کرتے رہو اور قرآن کے پیغام سے منہ نہ موڑو، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، دوسری شرط یہ کہ تم یہ سمجھتے رہو کہ رسول ہمارے اندر ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، دوسری شرط کیا ہے کہ رسول تمہارے اندر ہے۔ اگر رسول کو اندر جانو اور رسول کے قریب رہو اور رسول کو قریب سمجھو، رسول کی ذات کو قریب سمجھو، رسول کے فیض کو قریب سمجھو، رسول کی سنت کو قریب سمجھو، رسول کی سیرت کو قریب سمجھو، رسول کی توجہ کو قریب سمجھو، رسول کی عطا کو قریب سمجھو، رسول کی رضا کو قریب سمجھو، رسول کا دست شفقت قریب سمجھو، خود کو رسول کے قدموں میں ڈالے رکھو اور اپنے اوپر رسول کی کملی کا سایہ کیے رکھو۔ یہ دو شرطیں پوری ہوتی رہیں دنیا مشرق سے مغرب تک الٹ جائے تمہیں ایمان اور ہدایت سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ یہاں دو باتیں کہی گئی، گمراہی اور تباہی سے بچنے کے لیے، گمراہی بولیے اور تباہی سے بچنے کے لیے دو شرطیں، ایک قرآن کا دامن تھاما ہو، ایک صاحب قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہو، قرآن کے پیغام کا تسلسل قائم رہے اور رسول کو دور نہ جانو، امت رسول کو اپنے اندر سمجھتی رہے۔ میں نے جو پچھلی بات کرنی ہے آج کے حالات کے حوالے سے وہ میں قرآن کے پیغام کے حوالے سے کروں گا، اور ابتدا کرنی ہے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، وہ فیکم رسولہ کی بات کر لوں، پھر ہم تتلا علیکم آیات اللہ کی طرف آ جائیں۔ فرمایا وفیکم رسولہ، رسول تمہارے اندر ہے۔ جب یہ آیت اتری آقا علیہ السلام کے ارد گرد ادھر صدیق اکبر بھی تھے، ادھر فاروق اعظم تھے، ادھر عثمان غنی تھے، ادھر علی شیر خدا تھے، حضرت بلال تھے، حضرت سلمان تھے، یہ صحابہ تھے، حسن اور حسین تھے، ابو عبیدہ بن الجراح تھے، ابو سعید خدری تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، یہ صحابہ کی مجلس تھی، ان کا دور تھا۔ قرآن کی آیت اتری، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے جرمٹ میں بیٹھتے تھے،
صحابہ کرام اپنے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، آقا علیہ السلام نظر آتے تھے سر کی آنکھوں سے۔ ہر کوئی دیکھتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھے، مسجد نبوی میں بیٹھے، یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے۔ اس وقت یہ آیت اتری اور فرمایا وفیکم رسولہ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سلمان و بلال، لبیک۔ باری تعالیٰ کیا اللہ کا پیغام آیا، فیکم رسولہ، رسول تمہارے اندر ہے، رسول تمہارے اندر ہے، اس کا دامن تھام لو، اس کا دامن تھامے رہو گے تو گمراہی اور تباہی سے بچ جاؤ۔ انہوں نے عمل کیا، زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، صحابہ کرام کا دور گزر گیا، تابعین آ گئے، تبع تابعین آ گئے، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، صدی گزر گئی، 200 سال گزر گئے، صدیوں کے بعد نئے مسلمانوں کا زمانہ آیا۔ وہ بیٹھے تھے، مسجدوں میں تھے، آیت زمانہ بدل گیا تھا، سامے بدل گئے تھے، لوگ بدل گئے تھے، دور بدل گیا تھا، صدی بدل گئی تھی، افراد بدل گئے تھے، مگر قرآن وہی تھا، پیغام وہی تھا، آیت وہی تھی۔ نیا دور آیا، قرآن کی آیت نئے دور کے لوگوں سے پھر مخاطب ہوئی کہ لوگوں اگر گمراہی، تباہی اور کفر سے بچنا چاہتے ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں مولا بچنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ پاک نے ان سے بھی وہی بات دوہرا دی، فرمایا فیکم رسولہ، سنو اگر بچنا چاہتے ہو مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ پوچھا مصطفیٰ کہاں ہے؟ آیت بولی قرآن کی، فیکم رسولہ، رسول تمہارے اندر ہے۔ پھر زمانہ بدل گیا، پھر صدی بدل گئی، لوگ بدل گئے، نسلیں بدل گئیں، زمانے بدلتے رہے، مخاطب بدلتے رہے، دور بدلتے رہے، مگر آیت کا انداز ایک رہا۔ آیت صیغہ ماضی میں نہ بدلی، آیت کا انداز ایک رہا۔ نیا زمانہ آیا، پھر آیت بولی لوگوں گمراہی سے بچنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں مولا بچنا چاہتے ہیں۔ تباہی سے بچنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا بچنا چاہتے ہیں۔ حکم ہوا میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ باری تعالیٰ تھامتے ہیں، پر تیرا مصطفیٰ ہے کہاں؟ آیت بولی فیکم رسولہ، ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو، رسول تمہارے اندر ہے۔ اے فرزندان اسلام، صدیاں بدلتے بدلتے آج کی صدی آ گئی۔ آج کا ہری پور کا اجتماع آ گیا، آج ہزارہ کا اجتماع آ گیا، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے پھر آپ سے کہا گمراہی سے بچنا چاہتے ہو؟ بولیے، تباہی اور کفر سے بچنا چاہتے ہو؟ ہاں، قرآن نے نسخہ دیا ہے، تدبیر بتائی ہے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ آپ نے ہری پور میں پوچھا قاضی صاحب مصطفیٰ ہیں کہاں؟ میں نے کہا میں کیا جواب دوں، پھر خدا سے پوچھتے ہیں۔ باری تعالیٰ تیرے رسول کا دامن ہری پور والے بھی تھامنا چاہتے ہیں، رسول ہیں کہاں؟ قرآن نے جواب دیا فیکم رسولہ، ہری پور والوں رسول تمہارے اندر ہے۔ لوگ امریکہ میں پوچھنے لگے کہ کہا خدا نے اسی آیت امریکہ میں بھی ہے، بولا فیکم رسولہ، رسول تمہارے اندر ہیں۔ افریقہ والوں سے خطاب ہوا، رسول تمہارے اندر ہیں۔ جاپان میں خطاب ہوا، رسول تمہارے اندر ہیں۔ آسٹریلیا میں خطاب ہوا۔ ارے جہاں جہاں کرۂ ارضی پر مسلمان سن رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں گونج رہی ہیں۔ زمانے بدل گئے، مگر رسول ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی تمہارے اندر تھے، آج بھی تمہارے اندر ہیں، نہ تب باہر تھے نہ آج باہر۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تب بھی اندر سے باہر نہ تھے، آج بھی اندر ہیں باہر نہیں۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جو کوئی، بولیے، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے۔ اب آپ کہیں گے اس رسول کا مطلب کہاں سے آیا، معنی کہاں سے آیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس رسول کا معنی کہاں سے نکلا؟ ہاں، کہاں سے نکلا؟ یہ جو رسول پر الف لام آئی ہے، من یطع الرسول، رسول پہ جو الف لام آئی ہے، اس الف لام نے رسول کو نکرہ سے معرفہ بنا دیا ہے۔ اس الف لام کا مطلب یہ ہے کہ مراد ہر رسول نہیں، یہ رسول ہر رسول مراد نہیں، بلکہ یہ رسول مراد ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھیے، پہلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ وہ کتاب۔ کیا ترجمہ؟ یہ وہ کتاب۔ اب ذالک الکتاب میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ہر ترجمے میں لکھا ہے یہ وہ کتاب ہے، تو یہ کہاں سے آیا؟ ذالکہ کا معنی وہ ہے، یہ نہیں۔ ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے، دور کے لیے کہتے ہیں، نزدیک کے لیے نہیں کہتے۔ ذالکہ کا معنی ہے وہ، یہ نہیں۔ یہ کہنا ہو تو ہاذا کہتے ہیں، یہ نہیں فرمایا ہاذا الکتاب، یہ کتاب نہیں، فرمایا ذالک الکتاب۔ ذالک کا معنی ہے وہ، ذالک الکتاب کا معنی ہے، ذالک کا معنی وہ، مگر ترجمہ لکھا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اب سمجھ گئے نا سوال؟ اب جواب دیتا ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو کتاب پر الف لام لگی ہے، ذالک الکتاب، یہ جو الف لام لگی ہے، اس سے کتاب اس معرفہ بن گیا، اور جب معرفہ ہو گیا اس معرفہ کا اظہار یہ کے لفظ سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس سے مراد اب ہر کتاب نہیں۔ اگر ہر کتاب مراد ہو تو کہتے ہیں کتابن، کیا 50 کتابیں پڑھی ہو نا، اور مراد ہر کتاب مراد ہو تو کہیں گے کیا؟ کتابن۔ اگر کتابن کہہ دیا تو اگر 50 کتابیں پڑھی ہوں ہر آدمی کہہ سکتا ہے میری کتاب مراد ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے میری ساری کتابیں ایک ایک کر کے مراد ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ کہ کتابن نکرہ ہے، یہ عام ہے۔ اگر کتابن پر دو پیشوں کی بجائے پیشیں ہٹا کے لگا دیا الف لام، کیا لگا دیا؟ بن گیا الکتاب۔ جب الکتاب بے شک 50 کتابیں پڑھی رہیں، اب الکتاب لگ گیا تو ہر کتاب مراد نہیں، اس سے مراد ایک خاص کتاب ہو گئی، مراد خاص کتاب ہو گئی۔ اس خاص کتاب کو ظاہر کرنے کے لیے ترجمہ آ گیا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو جیسے ذالک الکتاب کا معنی بنا یہ جو تمہارے سامنے، یہ جو تمہارے سامنے، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو تمہارے سامنے ہے قرآن، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ بس اس ترجمے کو سمجھ لیا، اب پلٹ کر آ جائیے اسی آیت کی طرف۔ فرمایا من یطع الرسول، الف لام لگ گیا۔ اب یہاں بھی مراد ہر رسول نہیں، کیا ہر رسول مراد نہیں، الف لام لگ گیا تو مراد ہے من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب وہی بات آ گئی، جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ تھا، تب بھی آیت کے لفظ یہی تھے۔ جب آقا علیہ السلام ان میں بیٹھتے تھے تب بھی کلمہ تھا من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے۔ جب ان کا زمانہ نہ رہا، ہمارا زمانہ آ گیا، زمانے بدل گئے، صدیاں بدل گئیں، دور بدل گئے، انسان بدل گئے، مگر آیت نہ بدلی۔ آج بھی جب آیت پڑھی تو آیت کے الفاظ ہیں من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے۔ تو پتہ چلا زمانے بدلتے رہے، صدیاں بدلتی رہی، مگر یہ رسول تب بھی یہ رسول تھا، آج بھی یہ رسول ہے۔ نہ اس زمانے میں کبھی وہ ہوا، نہ آج کبھی وہ ہوا۔ یہ رسول ہمیشہ سے یہ ہے، کبھی وہ نہیں ہوا، کبھی وہ نہیں ہوا۔
یہ رسول ہمیشہ سے یہ ہے. فرمایا یہ کبھی وہ نہیں ہوا. اس رسول کو ہمیشہ نزدیک جانو، یہ تم سے دور نہیں. باری تعالیٰ یہ رسول کتنا نزدیک ہے، اسے کتنا نزدیک جانے. فرمایا وہ بھی فیصلہ سن لو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اگر ابو بکر عمر عثمان و علی کے غلام بن جاؤ، اگر ان کے پیروکار بن جاؤ، اگر ایمان والے بن جاؤ، تو رسول اتنا نزدیک ہے کہ تمہاری جان بھی اتنی نزدیک ہے، تمہاری جانوں سے زیادہ نزدیک، جانوں سے زیادہ نزدیک. اولا جانوں سے زیادہ قریب، جانوں سے زیادہ عزیز ہے، جانوں سے زیادہ محبوب ہے، جانوں سے زیادہ نزدیک ہے. رسول کا قرب، رسول کی محبوبیت اور رسول کی نزدیکی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے. تو آپ دیکھیے، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دن سے آج تک یہ ہیں، کبھی وہ نہیں ہوئے، اس لیے اب کوئی پیغمبر آ نہیں سکتا. غیر حاضر ہو تو کوئی پیغمبر آئے. نیا تب آتا ہے جب پہلا غیر حاضر ہوتا ہے، جب پہلے کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پہلے کا کبھی ممکن ہے کہ ہری پور کا ڈی سی موجود ہو، ہری پور کا ڈی سی، اچانک ایک صاحب کل آ جائیں اور وہ کہیں کہ یہاں میں ڈی سی لگ گیا ہوں. آپ کہیں گے کیا پہلا ریٹائر ہو گیا؟ نہیں. ٹرانسفر ہو گیا؟ نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ریٹائر بھی نہیں ہوا، ٹرانسفر بھی نہیں ہوا، غیر حاضر بھی نہیں موجود ہے. تو تم ڈی سی کیسے آ سکتے ہو؟ ڈی سی تو ایک ہوتا ہے. ختم نبوت کا فلسفہ بتا رہا ہوں. صدیاں 1400 گزر جائیں، قیامت تک زمانے گزر جائیں، پیغمبر اس لیے کوئی نہیں آ سکتا کہ مصطفیٰ ریٹائر نہیں ہو سکتے. پیغمبر اس لیے کوئی نہیں آ سکتا کہ مصطفیٰ یہ سے وہ نہیں بن سکتے، ہمیشہ یہ رہتے، یہ دور نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ نزدیک رہتے، یہ ٹرانسفر نہیں ہوتے. ہم ٹرانسفر ہو سکتے، ہم پاکستان سے چل کے امریکہ جا سکتے، امریکہ سے چل کے افریقہ جا سکتے، ہم سمندر و جزیروں میں جا سکتے، ساری دنیا میں ٹرانسفر کر سکتے، مگر جہاں چاہتے ہیں مصطفیٰ وہاں بھی گئے. اس لیے اب پوری کائنات میں کوئی اور نہیں آ سکتا. اور پھر فرمایا میں یوتی الرسول. یوتی کا جو لفظ، یہ صیغہ مضارع کا ہے. بولیے صیغہ، بولیے. مضارع کا صیغہ، اس میں حال اور مستقبل دو زمانے ہوتے ہیں. کیا؟ پریزنٹ اور فیوچر دو زمانے ہوتے ہیں. اور تیسرا صیغہ ہوتا ہے ماضی. جو گزر گیا وہ ماضی، جو آج ہے اور آئندہ رہے گا وہ مضارع. مفہوم سن لیں. جو گزر گیا وہ ماضی، اور جو آج ہے اور آئندہ ہوگا اس کو کہتے ہیں مضارع. سمجھ آ گئی؟ اب حضور علیہ السلام کا ذکر ہے اطاعت کا، اور اللہ پاک کا اپنا بھی ذکر ہے اطاعت کا. حضور کی اطاعت کی بات کی، فرمایا میں یوتی الرسول. مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے صیغہ مضارع کا لگایا. مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے صیغہ بولیے مضارع کا لگایا. اور فقد اطاع اللہ، اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے صیغہ ماضی کا لگایا. ماضی میں گزرا ہوا زمانہ جو گزر گیا اور آج نہیں ہے، جو گزر گیا اور آج نہیں، اس کے لیے ماضی ہوتا ہے. اور جو آج ہے اور آگے بھی رہے گا اس کے لیے مضارع ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب کے لیے میں یوتی الرسول، مضارع کے صیغے میں، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کرے گا. رسول کے لیے مضارع، حال اور مستقبل. فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اللہ کے لفظ کے لیے پھر صیغہ ماضی میں. تو باری تعالیٰ کیا وجہ ہے؟ رسول کی بات آپ نے صیغہ مضارع میں کی، اپنی بات صیغہ ماضی میں کی. ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا. حالانکہ حضور کے وصال کو 1400 سال ہو گئے. کتنے؟ آقا کا وصال ہو گیا. تو جن کا وصال ہو گیا تھا ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اگر وصال کے بعد وہ نہ رہتے تو پھر ماضی کا صیغہ ہوتا. تو جن کا وصال ہو گیا ان کے لیے حال کا صیغہ، ان کے لیے حال کا صیغہ. اور خدا جس کا وصال نہیں ہے
اور جس کی وفات نہیں ہے اپنے لیے ماضی کا صیغہ. باری تعالیٰ یہ فرق کیوں؟ رب کائنات بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہاں اس لیے فرق ڈالا کہ میں خالق ہوں، مجھ پر تو موت آ نہیں سکتی. میں تو خالق ہوں، مجھ پر موت آ نہیں سکتی. رسول مخلوق ہیں، ان پر موت آئی، مخلوق پر موت آتی ہے. اب مخلوق کے بارے میں لوگ سوچ سکتے ہیں کہ گزر گیا ہوگا، گزر گیا سوچ سکتے ہیں، تو میں تو موت کا بھی خالق ہوں. میں اپنے لیے صیغہ ماضی کا لگاؤں، حال کا لگاؤں، مستقبل کا لگاؤں، میری ذات کو تو کسی صیغے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو ماضی کا بھی خالق، حال کا بھی خالق، اور آنے والے زمانے مستقبل کا بھی خالق. ماضی مجھے تو گزرا ہوا بنا نہیں سکتا، اور کوئی جو مجھے خدا سمجھتا ہے وہ مجھے گزرا ہوا سمجھ نہیں سکتا. لہذا مجھے تو ماضی کا صیغہ لگانے سے کوئی کھٹکا نہ تھا. کھٹکا یہ تھا کہ بعض نادان مصطفیٰ کا مثال دیکھ کر یہ سمجھنا بیٹھے کہ مصطفیٰ بھی گزر گیا، اور اب نہیں. میں ان کے گمان کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ کے لیے ماضی کا صیغہ نہیں لگایا، حال کا لگایا. بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں بے شک وفات ہوئی، مگر وصال نے مصطفیٰ کو گزرا ہوا نہیں بنایا. مصطفیٰ آج بھی ہے، کل بھی ہوگا. صیغہ مضارع کے ذریعے اللہ پاک نے میسج دیا ہے کہ مصطفیٰ 14 صدیاں پہلے بھی تھے، مصطفیٰ آج بھی ہیں، مصطفیٰ کل بھی ہوں گے، مصطفیٰ قیامت تک ہوں گے. وقت گزرتا جائے گا، وقت بدلتا جائے گا، مگر مصطفیٰ ہمیشہ قائم و دائم ہوں گے. ان کی نبوت قائم ہوگی، رسالت قائم ہوگی، سنت قائم ہوگی، سیرت قائم ہوگی، ان کا وسیلہ قائم ہوگا، شفاعت قائم ہوگی، فیض قائم ہوگا، حیات و زندگی قائم ہوگی، کملی کا فیض قائم ہوگا، گنبد خضرا کا سایہ قائم ہوگا. مصطفیٰ کبھی بھی گزرا ہوا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہے. تو نہ مصطفیٰ کبھی یہ سے وہ ہوں گے، اور نہ مصطفیٰ کبھی ہے سے تھے ہوں گے. نہ یہ سے وہ ہوں گے اور نہ ہے سے تھے ہوں گے. مصطفیٰ تب بھی ہے تھے، آج بھی ہے. قیامت کے دن بھی تاجدار کائنات کے جھنڈے گڑے ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میرے محبوب یقین کی بات ہے کہ قیامت کے دن آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بٹھائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ قاضی ایاز نے الشفا میں روایت کیا اور دیگر حدیث میں بھی کثرت کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے جس پر قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو بٹھائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو مقام محمود کیا ہے. جسے مقام محمود کی سمجھ آ گئی اسے مقام محمد کی سمجھ آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کیا ہے مقام محمود؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب تخت الہی بچھایا جائے گا، اللہ پاک کا جب تخت بچھے گا اور تخت پر اللہ کی کرسی عدالت لگائی جائے گی جس میں اللہ پاک اس تخت پر بیٹھ کر عدالت فرمائیں گے. فرمایا مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم عرش پر جب رب کائنات بیٹھیں گے اپنی کرسی کے دائیں جانب میری کرسی بچھائی جائے گی. خدا مصطفیٰ کو دائیں جانب اپنے عرش پر بٹھائے گا، وہ رب کی کرسی ہوگی، یہ مصطفیٰ کا مقام محمود ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا زمانے گزر جائیں گے مگر حضور کا برقرار رہنا برقرار رہے گا. پھر قیامت کا دن آئے گا تب بھی یہی جھنڈے لہرائیں گے اور رب کائنات یہ منظر دنیا کو دکھائے گا، یہ منظر دنیا کو دکھائے گا کہ آج قیامت کے دن بھی میرے مصطفیٰ کا وسیلہ اور اس کی حکومت ہے. بخاری شریف کی حدیث کتاب التوحید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد ساری سیاستہ اس حدیث کو درج کرتی، متفق علیہ حدیث.
حدیث پاک میں کیا ہے؟ قیامت کے دن جب لوگ سورج کی تپش اور نفسا نفسی کی کیفیت میں پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے چلو کسی کے پاس چلیں اور جا کے کوئی وسیلہ طلب کریں تاکہ اس کے وسیلے سے آج چھٹکارا ہو جائے اور اللہ پاک حساب کتاب لے اور معاف فرما دے۔ ساری دنیا جلوس من کر، کیا جیسے آپ یہاں جلوس نکالتے ہیں نا، قیامت کے دن بھی جلوس ہوگا۔ کیا ساری دنیا امتیں جلوس کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے، سمجھے گی ابو البشر ہیں حضرت آدم، عرض کریں گے سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں، آپ کو وسیلہ بنانے آئے ہیں، اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں کہ آج اللہ پاک بخش دے، حساب و کتاب ہو جائے۔ آدم علیہ السلام معلوم ہے کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے آج کسی اور کا دن ہے، آج کسی اور کا دن ہے، ہم سب اپنے اپنے دن پورے کر چکے، اپنے اپنے دن، مگر نام نہیں لیں گے۔ وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، نام نہیں بتائیں گے۔ ساری دنیا کا جلوس چلتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گا، کہیں گے آپ اللہ کے حضور سفارش کریں، وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کا دن ہے، جاؤ، نام وہ بھی نہیں بتائیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میرا دن نہیں کسی اور کا دن۔ وہ نام کیوں نہیں بتائیں گے؟ وہ آپ کا ہمارا امتحان لے رہے ہوں گے کہ یہ نادان دنیا میں تو نہیں سمجھے تھے، نام نہیں بتاتے، امتحان لیتے ہیں کہ کیا اب بھی سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے۔ یہ نادان جو دنیا میں نہیں سمجھے تھے، نام اس لیے نہیں بتائیں گے امتحان لینے کے لیے اب بھی سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے۔ اور اگر پہلا پیغمبر ہی نام بتا دیتا تو سارے سیدھے پھر ادھر چلے جاتے، مگر نہیں، کسی نے نام نہیں بتایا تاکہ ہر دروازے پر جاؤ اور ہر پیغمبر جواب دے کہ آج کسی اور کا دن ہے، دنیا کو پتا چل جائے اور ہر پیغمبر کی امت کو پتا چل جائے کہ آج جھنڈا صرف ایک کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بتائیں گے آقا کے پاس جاؤ۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے آقا اللہ کے حضور سفارش کرو، تو حضور علیہ السلام معلوم ہے کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا، اب صحیح دروازے پر آئے ہو، آج میرا دن ہے، آج میرا دن ہے۔ فرمائیں گے اس کام کے لیے میں ہی ہوں، اس کام کے لیے میں ہی ہوں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں ہر ایک کا دور قیامت کے دن تھا ہو جائے گا، ہر ایک کا دور قیامت کے دن تھا میں بدل جائے گا، ماضی میں بدل جائے گا، مگر مصطفیٰ کا دور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ تو دور مصطفیٰ تب بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت میں بھی ہوگا۔ سلطنت مصطفیٰ کی اس دن بھی ہوگی، پھر حضور شفاعت کریں گے، حضور شفاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے 50,000 سال کا دن، قیامت کا دن جب ختم ہوگا تو اب تو دور مصطفیٰ بھی ختم ہو جائے گا۔ انسان یہی سمجھتا ہے نا؟ نہیں، وہ بھی سنیے، دنیا ختم ہو جائے گی مگر دور مصطفیٰ ختم نہ ہوگا، پھر قیامت کا دن چڑھ جائے گا۔ 50,000 سال کا دن، قیامت کا دن ختم ہو جائے گا مگر دور مصطفیٰ تب بھی ختم نہ ہوگا۔ قیامت ختم ہو جائے گی، حکم ہوگا دوسری دوزخ میں چلے جائیں، جنتی جنت میں چلے جائیں۔ تو اب قیامت ختم ہو چکی، جنت کے دروازے پر قطاریں لگ گئی، جنتی کھڑے ہیں دروازے پر۔ صحیح مسلم کی حدیث سے صحیح دیکھیے، دروازہ جنت کا بند ہوگا، تالا لگا ہوگا، اندر سے تالا ہوگا، جنتی انتظار میں کھڑے ہیں، اندر جانا کیسے؟ آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، صحیح مسلم کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں آؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے بواب فرشتہ پوچھے گا کون؟ من انت، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جواب دوں گا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والا آیا ہے۔ فرشتہ کہے گا مجھے آپ کے رب کی عزت کی قسم، مجھے حکم تھا جب تک میرا مصطفیٰ نہ آئے جنت کا دروازہ کھولا نہ۔ لوگوں
جنت کا دروازہ کھلے گا، اور حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں افتتاح کروں گا جنت کا۔ بنائی اور سجائی اللہ نے، جنت بنائی اور سجائی اللہ نے، افتتاح کروایا مصطفیٰ۔ افتتاح کس سے کرواتے ہیں؟ مہمان خصوصی سے، مہمان خصوصی سے۔ تو پتہ چلا کہ قیامت کے دن کا مہمان خصوصی بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان لیں۔ تو آقا علیہ السلام جنت کا افتتاح فرما کے اندر جائیں گے۔